کہوں خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری صحبت زہر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے، جس کا انجام ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی طرح نیک صحبت تریاق ہوتی ہے، جو سینکڑوں برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ عقل مند انسان نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن نیکی سے کہیں زیادہ نیک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح بدی سے بچنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی، لیکن بروں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تو اللہ پاک نے اس سے نبوت کا خاندان چھین لیا اور کافروں کے ساتھ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی، جو زندگی بھر رفیق حیات رہی، لیکن کافروں کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا۔ اللہم احفظنی منہما۔ اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کو اپنے پاک کلام میں داخل فرمایا۔ ہم جانتے ہیں بچھو کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے، سانپ کے دانت میں زہر ہوتا ہے، اور چپکلی کے پورے جسم میں زہر ہوتا ہے، لیکن جب تک یہ انسان کو نہ کاٹیں یا ان کا زہر ہمارے شریانوں میں نہ جائے اثر نہیں ہوتا۔ لیکن برے، بد کردار، عیاش، فحش، آوارہ انسانوں کی بدی اور برائی بغیر ڈسے، بغیر کاٹے، بغیر ہمارے شریانوں میں داخل ہو جاتی ہے اور ان کے اثرات ہمارے جسم و روح پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بد کی صحبت ہمیں بدکار اور نیکوکار کی صحبت ہمیں نیک بنا دیتی ہے۔ نمازی اگر بے نمازی کی صحبت میں رہنے لگے، وہ ایک نہ ایک دن بے نمازی بن کر رہے گا، اور اگر نمازی بے نمازی لوگوں کی صحبت میں رہنے لگے تو وہ ایک نہ ایک دن نمازی بن جائے گا۔ جانوروں کی صحبت کے اثرات بھی انسانوں پر ہوتے ہیں، جیسا کہ گھوڑے پالنے والے کے اندر تکبر آتا ہے، کیونکہ گھوڑے میں تکبر کی صفت پائی جاتی ہے، اور بکری پالنے والے کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے، کیونکہ بکری عاجزی انکساری نرمی کی صفت رکھتی ہے۔ جیسا کہ لوہار کی بھٹی پر بیٹھنے والے کو کالک نہ بھی لگے، لیکن اس کا دھواں نتنوں میں ضرور داخل ہوتا ہے، اور عطر فروش کی دکان پر بیٹھنے والے کو چاہے عطر جسم پر نہ بھی لگائے، لیکن خوشبو سے روح معطر ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرابی، کبابی، نافرمان، زانی، آوارہ جماعت میں جب 40 دن 4 مہینے لگاتے ہیں تو ان کی بول چال اور لباس، وضع، خدا، ان کا پورا حلیہ ولیوں کی سی صفات میں بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ صحبت کا اثر ہے، یعنی صحبت کی وجہ سے ان کے اندر تبدیلی آئی، ان کے لباس میں، ان کی وضع خطا میں، بول چال میں، اعمال میں۔ آج کل اعلیٰ تعلیم اور انگریزی تعلیم کے چکر میں
ایسی تعلیمی اداروں کے حوالے اپنے بچوں کو کیا جاتا ہے جہاں کھلے الفاظ سے غیر اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور باٹم لیس یونیفارم پہنایا جاتا ہے، جس سے اسلامی حیا کو چھین لیا جاتا ہے اور کو ایجوکیشن کے ذریعے زنا کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان لڑکے لڑکیاں زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ شادیوں کا رواج عام ہونے لگا۔ یہ کافر کرسچنس اور ہندوؤں کی صحبت کا اثر ہے اور ماں باپ کے نافرمان اور دین کے معاملات پر الجھنے لگتے ہیں، پردہ اور شرعی لباس کو نیرو مائنڈ سمجھنے لگتے ہیں اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم اور نوکریوں کے چکروں میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو دور دراز شہروں میں غیر اسلامی ماحول کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری اولاد غدار بن کر ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کو ساتھ رکھنے اور ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو اولڈ ہاؤسز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر علم سے کامیابی ملتی تو ابلیس کو ضرور ملتی، کیونکہ وہ عالم فاضل اور فرشتوں کا استاد تھا۔ وہ کیوں ملعون ہو کر آسمانوں سے زمین پر پھینکا گیا؟ کتنے ہی ماں باپ جو بہترین اخلاق اپنے بچوں کو سکھا کے بہترین تربیت کے اندر رکھ کر جب نوکریوں کی خاطر انہیں امریکہ روانہ کرتے ہیں تو وہاں کی بری صحبت میں اچھے خاصے تربیت یافتہ لڑکے لڑکیاں زانی اور شرابی بن جاتے ہیں۔ نہ علم کام آ سکا نہ تربیت، یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھایا کریں اور یہ دعا خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ سچی پکی ہدایت سے نوازیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھیو۔ اور اللہ کا پاک نام یا حمیدو کا ورد دن میں 100 بار تو کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ہماری بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، گالی گلوچ اور نشے کی عادت اور شراب وغیرہ جو بھی بری عادتیں ہیں ساری انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی۔ بری صحبت سے ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ کرے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کر کے بھلائی کے کام میں حصہ لیں، اور آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔